حکومت آتی ہے پالیسی چلی جاتی ہے. اگر آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کی کمپٹیشن میں بجلی نہیں لائیں گے ہم آج سنگل ڈیجٹس 8-9 سینٹ کی بجلی کب سے مانگ رہے ہیں, ہمیں آج بھی 15 سینٹ کی بجلی دی جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, موجود ہوں اس وقت چیمبر آف کامرس راولپنڈی میں, اور میرے ساتھ چیمبر آف کامرس راولپنڈی کے پریزیڈنٹ عثمان شوکت صاحب موجود ہیں. آج ہی ان کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے, کیونکہ 5 جون کو بجٹ کے لیے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اسی حوالے سے ہم عثمان شوکت صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر, آج آپ کی جب ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب سے, تو سر اس میں کیا کیا تجاویز دی گئی ہیں بجٹ کے حوالے سے آپ کی طرف سے؟ جی, سب سے پہلے بہت شکریہ اس ٹاپک کو آج آپ نے ہمارے ساتھ ٹیک اپ کیا. بجٹ پہ بہت مفصل ڈسکشن ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, اور مقصد اس کا یہی تھا کہ جو تجاویز ہم دیتے رہے ہیں FBR کو, منسٹری آف فائنانس کو, ان کو ایک بار PM کے سامنے دہرایا جائے اور تمام بزنس کمیونٹی کی جو آواز ہے وہ دی جائے. ہماری سب سے بڑی تجویز یہی تھی کہ جی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اس کو جب تک آپ نیچے نہیں لائیں گے, آپ کا غریب بھی اس چکی میں پس رہا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہائی ہونے کی وجہ سے, امیر یا صنعت کار بھی اسی چکی میں پس رہا ہے. جب تک آپ اس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں 3 چیزیں ہیں جس کو نیچے نہیں لائیں گے اس بجٹ میں, تو کام نہیں بنے گا. آپ کو اپنے ٹیکس ریٹ کو نیچے لانا ہے. ریجن میں ہائیسٹ ٹیکس ریٹ ہے, چاہے وہ سیلریڈ کلاس کے لیے ہے چاہے وہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے, دونوں کو آپ کو اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ کاسٹ آف انرجی, ہم آج سنگل ڈیجٹس 8-9 سینٹ کی بجلی کب سے مانگ رہے ہیں, ہمیں آج بھی 15 سینٹ کی بجلی دی جا رہی ہے. اگر آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کی کمپٹیشن میں بجلی نہیں لائیں گے تو بنگلہ دیش کیوں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری گئی تھی؟ اسی وجہ سے گئی تھی کہ وہاں بجلی کم تھی. اور تھرڈ, ہمارا کائبور ریٹ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی ڈبل ڈیجٹ میں ہے, جس کی وجہ سے سنگل ڈیجٹ کی ہمیں کب سے ایک نوید تھی, نہیں ہو رہا, اور وہ بھی ہم نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتا دیکھ رہے. تو ان تمام چیزوں پہ آج PM صاحب سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان سے موسٹلی جو ہے تاجر وہ مختلف ممالک میں موو کر رہے ہیں. یہاں پر جو فیسلٹیز ہیں اس کے مقابلے میں اگر بات کرتے ہیں ہم بنگلہ دیش کی, ملائیشیا کی, یا دیگر جو ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر تاجر اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ان ممالک نے. اگر بنگلہ دیش کی آپ نے مثال دی, اگر آپ اس کو دیکھ لیں, ادھر بھی ہماری طرح پولیٹیکل ٹرموائل, انسرٹنٹی موجود تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے ایک چارٹر آف اکانومی کیا. انہوں نے ہر سیکٹر کو, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو, IT ہو, ایگریکلچر ہو, انہوں نے 10 سالہ پالیسی دی. انہوں نے کہا چاہے حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت آ جائے, چاہے خالدہ ضیاء صاحبہ کی حکومت آ جائے, ہم نہیں چھیڑیں گے. یہاں پرابلم آج یہ ہے کہ ہمارے پہ انڈسٹریل پالیسی 75 سال گزرنے کے باوجود نہیں ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک زمانے میں CNG پروموٹ کیا گیا, CNG ختم ہو گیا, کبھی سولر پروموٹ کیا گیا, سولر آج ختم کیا جا رہا ہے. یہی EV وہیکلز کی بات ہوتی تھی کچھ سال پہلے, آج وہ. تو اس طرح انڈسٹری تو نہیں 3-4 سال کی پالیسی پہ چلتی ہے, حکومت آتی ہے پالیسی چلی جاتی ہے. اس وقت انڈسٹریل پالیسی پہ کام ہو رہا ہے, ہارون اختر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں, بہت عرصے سے مشاورت بھی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, اور آج ہمیں نوید سنائے گی کہ وہ بہت جلدی اناؤنس ہونے والی. یہ ہم نے پرائم منسٹر سے کہا کہ ہمیں آپ ایک انڈسٹریل پالیسی کلیئر دیں. دیکھیں, بزنس مین کو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ایک بری پالیسی بھی اس کو سوٹ کر جاتی ہے, انسرٹنٹی سوٹ نہیں کرتی. بری پالیسی بھی ہوتی ہے نا, وہ اپنے نظام اس کے تحت بنا لیتا ہے کہ یار یہ ایسے ہی ایسے زندہ رہنا ہے. لیکن اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ آج پالیسی کیا ہے اور کل کیا ہونی ہے, تو پھر وہ باہر ہی جاتا ہے یا ایسے ممالک میں جاتا ہے جہاں اس کو سرٹنٹی ملے. یہ بتائیے گا عثمان شوکت صاحب کہ آج کی میٹنگ میں ہارون اختر صاحب موجود تھے, اور انہوں نے جو بات کرنی تھی, جو آپ کو انہوں نے جوابات دینے تھے, وہ آپ کو ملے؟ ایکچولی آج کی میٹنگ زیادہ بجٹ پہ تھی, تو آج زیادہ فائنانس منسٹری کے لوگ تھے اور فائنانس منسٹری اور FBR کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ تھی. ہاں, انڈسٹریل پالیسی پہ جب بات ہوئی تو ان کے سیکرٹری موجود تھے, کیونکہ ہارون اختر صاحب خود آؤٹ آف کنٹری ہیں کسی مصروفیت کی وجہ سے. ان کی آج ایک طرح سے کہہ لیں کہ انڈسٹریل پالیسی پہ آج میٹنگ نہیں تھی, تو لہٰذا ان کی طرف سے اپڈیٹ ضرور آئی کہ جی وہ بننے والی ہے. اور وہ ظاہر ہے بجٹ کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کی جو میٹنگ تھی وہ پیورلی یہ 5 تاریخ کے بجٹ کے حوالے سے تھی, انڈسٹریل پالیسی پہ نہیں تھی. لیکن ہمیں بہت پازیٹیو خبریں ملی کہ وہ انشاءاللہ جلدی ہی فائنل ہونے والی ہے اور ایک فائنل سٹیجز میں. سر یہ بتائیے گا, چونکہ آپ تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں, تو کیا تاجر جو ہے یہ موجودہ حالات میں یا آنے والے بجٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں جو یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟
نہیں مطمئن تو میں نہیں کہوں گا، بالکل ہے، کیونکہ ہم جو یہی باتیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایز آف ڈوئنگ بزنس. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ اگر آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، آپ کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے چیزوں کو نہیں بہت زیادہ کم کر سکتے، چلیں مانا، لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس تو آپ کر سکتے ہیں. ہم بار بار میں ایک ڈاکیومنٹ شیئر کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ پاکستان میں سوچ سے لے کے پہلی ٹرانزیکشن کرنے تک ایک کاروبار کو 37 NOCs درکار ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دبئی بننا ہے، ہم نے امریکہ بننا ہے، جہاں آدھے گھنٹے میں آن لائن رجسٹر ہو کے کاروبار شروع ہو جاتا ہے آن لائن. تو آپ اس طرف کب جائیں گے؟ آج آپ کے لیے ایک بزنس یہاں کرنا آسان ایک جہاد سے کم تو نہیں ہے. 36 محکمے آپ کے پیچھے ہیں، 37 آپ کو NOCs چاہیے. تو اس پہ ہم نے بات کی کہ کم از کم ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی دے دیں. اگر آپ کاسٹ کو نیچے نہیں لا سکتے، آسانی پیدا کر دیں کہ وہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں یا اور ہرڈلز ہیں وہ نہ ہو. تو ہماری تو امید ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت بزنس کمیونٹی سیٹسفائیڈ تو نہیں ہے جو صورتحال ہے اس سے. سر یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کہتے پھرتے ہیں کہ جی آپ فارنر کو آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں، تو جبکہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ 37 NOCs جو ہے وہ لینے پڑتے ہیں، تو یہ کوئی آسان نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہی ہم نے بات کی کہ دیکھیں SIFC کا قیام ہوا تھا کچھ سال پہلے، اور ہم یہی اس کا مینڈیٹ تھا کہ جی ملک میں وہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں باہر سے. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یار جب باہر کے انویسٹر کو ہم لاتے ہیں، وہ سب سے پہلے لوکل انویسٹر کو دیکھتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے یار لوکل ٹیکسٹائل والا ٹیکسٹائل مل لگا رہا ہے، کیا لوکل سیمنٹ والا سیمنٹ پلانٹ لگا رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نہیں یار یہ تو اپنا بقایا پیسہ کہیں اور لے جا رہا ہے، وہ کیوں لائے گا یہاں پہ؟ تو آپ کو وہ فیکٹر جو لوکل کو ہرٹ کر رہا ہے وہی آپ کے ایک انٹرنیشنل انویسٹر کو بھی ہرٹ کر رہا ہے. تو جب تک آپ لوکل کو آپ ایک سازگار انوائرمنٹ نہیں دیں گے، انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں دیں گے، تو فورن انویسٹمنٹ بھی اس ملک میں نہیں آئے گی. سر لاسٹ کویشچن ہے، IMF کہہ رہا ہے کہ اشرافیہ پہ ٹیکس لگائیں، عام عوام کو ریلیف دیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی تجاویز میں یہ بھی زیر غور آیا ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرک وہیکل پہ ہم نے بات کی، سولر پہ ہم نے بات کی کہ اس پہ اکراس دا بورڈ نہ لگائیے. یہ ایک آواز آ رہی ہے. ہم نے کہا دیکھیں جو 2 ویلر ہے، جو چھوٹا آپ کا الیکٹرک وہیکل استعمال کرنے والا ہے، متوسط طبقہ ہے، مڈل کلاس ہے، اس کو زیرو ٹیکس کریے. لوکل جو بنا رہی ہے انڈسٹری اس کو زیرو کریے. ہاں جو امیر طبقہ لے رہا ہے وہ اپنی تیسری چوتھی گاڑی EV لے لیتا ہے، اس کی پہلی گاڑی نہیں ہوتی EV، وہ اپنی ایک شوق کے لیے لیتا ہے، اس پہ لگائیں، آپ اس پہ سے ٹیکس لیں. یہی ہم نے سولر پہ کہا کہ جو چھوٹا آپ ایک تھریش ہولڈ دے دیں کہ جی جو 50 kVA 40 kVA 30 سے نیچے کا سولر لگا رہا ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہ ہو، تاکہ وہ آپ کے گریڈ سے بیچارہ وہ مہنگی بجلی بچنے کے لیے سولر لگا رہا ہے، اس پہ آپ ٹیکس کر کے اس کو اور دبا رہے ہیں. ہاں اور جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے صنعت کار کر رہے ہیں، آپ ادھر بھی سولر لیں. تو ٹیئرڈ پالیسی لائے، ایک سوٹی سے سب کو نہ ہانکا کریں. یہی ہم نے آج بات کی. زبردست. آپ نے بات چیت سنی. عثمان شوکت صاحب، پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس. دیکھتے رہیے ہماری ویب. میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی.